بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم کے جو جانباز اندر جانے کی کوشش میں ان کے درمیان آ گئے، وہ بری طرح پھنس گئے۔ اگر ان میں سے دو چار اندر چلے بھی جاتے تو شہادت کے سوا کچھ بھی حاصل نہ کر سکتے۔ جس جانباز نے دشمن کے پیچھے یا دشمن کے ساتھ قلعے میں داخل ہونے کی سب سے پہلے کوشش کی تھی، اس کا نام تاریخوں میں آج تک محفوظ ہے۔ یہ تھا زیدہ بن عمیر طائی۔ اس کے سوا تاریخ میں اور کسی کا نام بھی نہیں ملتا۔ زیدہ کا نام بلازری نے لکھا ہے اور اس خودکش اقدام کی طرح زیدہ نے ڈالی۔ یہ ایک غیر معمولی اور بے مثال شجاعت تھی۔ زیدہ کو دیکھ کر کئی جانباز اس کے پیچھے چلے گئے، لیکن ان میں سے دو تین ہی زندہ رہ سکے تھے۔ زیدہ بن عمیر کی لاش نہیں مل سکی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیدہ قلعے کے اندر جا کر شہید ہو گیا تھا۔ ادھر بچڑا اپنے دوستوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا، قلعے کا دروازہ بند ہوا اور ادھر سورج غروب ہو گیا۔ مجاہدین باہر رہ گئے۔ دیوار کے اوپر سے ان پر تیروں اور چھوٹی برچھیوں کی بچھاڑیں آنے لگی، جن سے چند ایک مجاہدین اور چند ایک گھوڑے زخمی ہو گئے۔ سالاروں نے اپنے دستوں کو فوراً پیچھے ہٹا لیا۔ دستور اور معمول کے مطابق مجاہدین کی مستورات، پانی کے مشکیزے اور پیالے اٹھائے دوڑی آئی اور زخمیوں کو پانی پلائیں اٹھائیں اور پیچھے لانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی مدد کے لیے کچھ آدمی پیچھے رہ گئے اور باقی خیمہ گاہ میں واپس چلے گئے۔ مجاہدین کا یہ لشکر خیمہ گاہ کو درست کرنے میں لگ گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور ان کے ماتحت چھوٹے سے چھوٹے عہدے کے عہدیداروں کو بلایا۔ آج کی لڑائی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ دشمن کی لڑائی کا انداز کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، پچھلے 3-4 قلعے کی فوج بھی اسی انداز سے لڑی تھی، یہاں بھی دشمن نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس قلعے کے حاکم ارسیہ کو سکہ کے حاتم بچھڑا نے یہ طریقہ بتایا ہوگا۔ اپنے مجاہدین کو بتا دو کہ یہاں بھی ہمیں ہر روز لڑائی لڑنی پڑے گی اور دشمن ہمیں محاصرہ نہیں کرنے دے گا۔ محمد بن قاسم نے انہیں کچھ ضروری ہدایات دی، جن میں ایک یہ تھی کہ ایک سوار دستہ قلعے کے ارد گرد تیاری کی حالت میں گشت پر رہے، تاکہ قلعے کی فوج کو کہیں سے بھی کمنک اور رسد نہ مل سکے اور قلعے میں سے کوئی نکل کر کہیں جا نہ سکے۔ اس دستے کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ لڑائی کی ضرورت میں اس دستے کا سالار محسوس کرے لڑائی میں مدد کی ضرورت ہے تو وہ خود فیصلہ کرے اور محمد بن قاسم کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی آدھی نفری مدد کے طور پر بھیج دے۔ میرے عزیز رفیقو، محمد بن قاسم نے جنگی نوعیت کی ہدایت اور احکام دے کر کہا، اپنے دستوں سے کہنا کہ یہ وہ منزل ہے جس تک ہم بخیر و خوبی پہنچ گئے ہیں تو ہمارے لیے ہندوستان کا دروازہ کھل جائے گا۔ میر معصوم لکھتا ہے کہ محمد بن قاسم بولتے بولتے جذباتی سا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ اس نے کہا، ملتان اسلام کی روشنی کا مینارہ ہوگا۔ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے مسافر اس مینار کی روشنی سے رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ روشنی قیامت تک اللہ کا نور بکھیر کرتی رہے گی۔ آنے والی نسلیں اور ان نسلوں کے بعد آنے والی نسلیں ملتان کے نام کے ساتھ تمہیں بھی یاد کریں گی۔ اپنے مجاہدین سے کہہ دو کہ ہم ملتان نہ لے سکے تو اپنی جانیں دے دیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ مجاہدین کو بتا دو کہ جنت کا دروازہ آگے ہے اور پیچھے دوزخ کا منہ کھلا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم الہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے لہو کے چمکتے ہوئے قطروں سے کفرستان میں اللہ کا نور بکھیریں۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، یہی ہمارا مقدر ہے اور یہ ایک درخشاں مقدر ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے کہ یہ مقدس فریضہ ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اور مجاہدین سے کہنا کہ تم خلیفہ کے لیے اور حجاج بن یوسف کے لیے نہیں لڑ رہے، تم یہاں اپنی حکومت نہیں بلکہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رات کو ہی سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے محمد بن قاسم کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین کی جسمانی حالت وہی ہو چکی تھی جس میں راجہ داہر انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجاہدین جسمانی لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کے جذبے اور جوش و خروش میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔
ان کی حرکات میں اور ان کے نعروں میں وہی جان اور وہی ولولہ تھا جو سندھ میں داخل ہوتے وقت تھا۔ جو ان کے جسم چھل ہوتے جا رہے تھے، ان کے روحانی قوت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ محمد بن قاسم کے پیغام نے ان میں نئی روح پھینک دی۔ محمد بن قاسم کے پیغام نے ان میں نئی روح پھونک دی۔ فجر کی اذان ایک مجاہد نے ایک ٹینکری پر کھڑے ہو کر دی۔ اس اذان میں کوئی اور ہی تاثر تھا۔ سحری کے سناٹے میں اذان کی مقدس صدا تیرتی ہوئی ملتان کے قلعے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اللہ کا یہ پیغام قلعے کے بند دروازوں کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ تھکے ماندے مجاہدین نماز کے لیے تیار ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد تمام لشکر باجماعت کھڑا ہو گیا اور محمد بن قاسم کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز کے فوراً بعد کچھ کھا پی کر مجاہدین قلعے کو محاصرے میں لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر لیا جو انہیں بتائی گئی تھی۔ جب دستے قلعے کی طرف چلے تو مجاہدین کی مستورات اور بچوں نے ہاتھ پھیلا کر انہیں داؤں سے رخصت کیا۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ مجاہدین ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ قلعے کے اس طرف والے دو دروازے کھلے اور قلعے کی فوج کے کچھ دستے بڑی تیزی سے باہر آئے۔ باہر آتے ہی وہ لڑائی کی ترتیب میں ہوتے چلے گئے۔ اس روز بھی ان دستوں کا کمانڈر بچھڑا تھا۔ قلعے کی دیواروں کے اوپر انسانی دیوار کھڑی تھی۔ یہ تیر اندازوں اور برچھی پھینکنے والوں کا ہجوم تھا۔ باہر آنے والے دستے اور دیوار کے اوپر کھڑے انسانوں کا انداز اور ان کے جی کار بتا رہے تھے کہ وہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پچھلے دنوں کی طرح اس قلعے کی دیواروں کے اوپر سے بھی مسلمانوں پر طنز اور دشنام کی تیر آنے لگے۔ ہندو مسلمان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجاہدین کا ایک سوار دستہ دور کا چکر کاٹ کر قلعے کی پچھلی طرف جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دستوں کو لڑائی میں زیادہ نہیں الجھانا، اس کی بجائے دفاعی طریقہ اختیار کرنا ہے اور دشمن کے لیے موقع پیدا کرتے رہنا ہے کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرے۔ محمد بن قاسم کا مقصد یہ تھا کہ دشمن اپنی طاقت ضائع کرتا رہے۔ اسلام کا یہ کم سن سالار اس جنگ کو طول دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو پھیلا رکھا تھا تاکہ ان کے مطابق دشمن کو بھی پھیلانا پڑے اور جہاں موقع نظر آئے تو پہلوں سے اس پر شدید حملہ کر دیا جائے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے تک لڑائی جاری رہی۔ مسلمانوں نے اپنا انداز دفاعی رکھا، محتاط ہو کر لڑتے بھی رہے۔ یہاں بھی وہی دشواری تھی جو پہلے قلعوں میں پیش آئی تھی، وہ یہ کہ دشمن کے عقب میں نہیں جایا جا سکتا تھا کیونکہ پیچھے قلعے کی دیوار تھی اور دیوار پر تیر انداز اور برچھی انداز ہجوم کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان کی وجہ سے دشمن کا عقب محفوظ تھا۔ بچھڑا کے دستے آہستہ آہستہ قلعے میں واپس جانے لگے۔ اب کہ پھر چند ایک جانبازوں نے قلعے میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن محمد بن قاسم نے انہیں روک دیا۔ قلعے کے تمام دستے واپس چلے گئے۔ محمد بن قاسم نے خود میدان جنگ میں دشمن کے نقصان کا اندازہ لگایا اور اپنے دستوں کا نقصان کا بھی دیکھا۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ اس روز قلعے کی فوج کا جانی نقصان خاصا زیادہ تھا اور زخمیوں کی تعداد تو اور بھی زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں مجاہدین کا جانی نقصان نہایت معمولی تھا۔ زخمیوں کی تعداد ذرا زیادہ تھی لیکن زخم شدید نہیں تھے۔